مجسمین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ تمامی حضرات کو اذان کی فضیلتیں اور اس کی برکتوں کی کچھ فضیلتیں آپ تمامی حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرات، ان چیزوں کو بڑے ہی قاعدے سے، بڑے ہی اچھے سے سننا اور ان پر عمل کرنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اذان کی فضیلتوں سے اور برکتوں سے ہم تمامی حضرات کو مالا مال فرمائیں۔ اذان کی فضیلت اور برکت کے متعلق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ حضرات، امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر خشک اور تر جس نے اس کی آواز سنی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہر خشک و تر نے آواز سنی اس کے لیے گواہی دے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر درخت شجر و حجر یعنی پتھر گواہی دیں گے، یعنی کہ درخت اور پتھر یہ سب چیزیں گواہی دیں گی۔ امام احمد ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ اذان کہنے میں کتنا ثواب ہے تو آپس میں اس پر وہمیں تلواریں چل جاتی۔ یہ بہار شریعت جلد 3، یعنی کہ آپس میں تلواریں چل جاتی۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ہے کہ ابو داود و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان گونج مارتا ہوا بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ جب اذان پوری ہوتی ہے تو واپس آتا ہے اور نمازیوں کے دل میں خطرہ، یعنی کہ تمام طریقے کی چیزوں کو پیدا کرتا ہے اور بہت سی چیزیں یاد دلاتا ہے، پچھلی چیزیں، تمام سی چیزوں کو یاد دلاتا ہے، تاکہ کسی طریقے سے تمہیں نماز سے روک سکے، کسی طریقے سے تمہیں نماز سے دور کر سکے، کسی طریقے سے تمہیں گناہوں کی طرف مبتلا کر سکے، کسی طریقے سے تمہارے دل کے اندر نماز کی چاہت، نماز کی محبت دور کر سکے اور اپنا قبضہ جما سکے۔ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کتنی پڑھی، یعنی کہ نماز بھی پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، پھر بھی شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے تو انہیں البتہ پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی کہ 12 رکعت میں نے پڑھ لی ہے۔ تو حضرات، اس میں ہم تمامی حضرات کو چاہیے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کو سنبھالیں۔ مسجد کے اندر جب آئیں تو آنے کی دعا پڑھیں، اور اندر جب داخل ہوں اور مسجد کے اندر کی دعا، اس کے بعد میں جب داخل ہوں تو سلام کریں، سلام کرنے کے بعد میں نماز ادا کریں، اچھی طریقے سے نیت باندھیں، ناف کے نیچے نیت باندھ لیں، اور حقیقتاً میں آپ حضرات کعبہ جانب کی طرف منہ کر کے جب کہتے ہیں منہ میرا طرف کعبہ شریف کی، اس طریقے سے جب نیت باندھیں تو
تو حقیقتاً میں آپ حضرات جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر، ہر شے پر قادر ہے اور دیکھ رہا ہے۔ تو حضرات ان پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات یہ فضیلتیں ہیں آسان کی، آپ حضرات ان پر عمل کریں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور فالو کریں، تاکہ آپ حضرات تک یہ ساری چیزیں، یہ حدیثیں، یہ فضائلیں پہنچتی رہیں، آپ حضرات ان پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا میں رکھے تو ایمان پر رکھے اور دنیا سے اٹھائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا السلام علیکم۔